نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی محترم جناب ظفر نواز راشد صاحب DSP اور دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ہماری اسٹیج پر تشریف فرما معزز شخصیات، میری ماؤں اور بہنوں، اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگوں، وقت چونکہ مختصر ہے، بارش اور ساون کا موسم چل رہا ہے، مجھے اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ایک عبادت وہ ہے جو انسان خود کرتا ہے، اس کو نماز کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، حج کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اصل عبادت جو ہے وہ غریب انسانوں کے کام آ جانا، اجڑی ہوئی بیواؤں کے گھروں کو بسا لینا، گرے ہوئوں کو اٹھا لینا، اور بے سروں پا چلنے والی ماؤں بہنوں کے سروں پر دوپٹہ اڑا دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کر دینا، اور راہ چلنے والے مسافر اگر بے بس ہوں ان کی مخلوق الحالی کو دیکھ کر ان کے لیے ان کے خاطر کا انتظام کرا دینا، یہ شریعت اسلامی کی نظر میں سب سے بڑی خدمت۔ اور اس خدمت کے سلسلے میں ہماری ریاست میں الحمدللہ کئی فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں۔ انہی فلاحی اداروں میں اپنے انتہائی پاکیزہ منصوبوں کا حامل ایک ادارہ الجمعیت الاسلامیت الخیریہ بھی ہے، اسلامی فلاحی تنظیم جو گزشتہ 3 سالوں سے میدان عمل کے راہی بنی ہے، جو بلا لحاظ مسلک و مذہب، بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ امیر و غریب اور بلا لحاظ شہر و دیہات کام کر رہی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین شریعت کے مطابق ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں انسانی خدمت کا بیڑا اٹھا لے تو فرمایا کہ تمنا درد دل کی ہے، تو کر خدمت فقیروں کی، محتاجوں کی، مخلوق الحالوں کی، معذوروں کی، یتیموں کی اگر خدمت کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اپنا دیدار نصیب کریں۔ تو ایسی خدمت کرنے کے سلسلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس جمعیت کے ذمہ داروں کا انتخاب کیا ہے، یہ ان کی کامیابی بھی ہے، ان کی آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دے کے بھی آزماتا ہے، ان کو لے کے بھی آزماتا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے آج کی اس موسمی امداد کے سلسلے میں جو اناج کی تقسیم کاری ہے، اس میں ہماری ہر بیوہ کے لیے آٹے کا مسئلہ ہے، چینی اور شکر کا مسئلہ ہے، چائے کی پتی کا مسئلہ ہے، اور تیل کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے کا سارا انتظام خواتین کے لیے اور بیواؤں کے لیے کیا گیا ہے، اور مردوں کے لیے صرف کپڑے کا انتظام کیا گیا ہے۔ جن حضرات نے یہ انتظام کیا، جن حضرات نے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور دیگر مدات سے اس ادارے میں حصہ لیا، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کی اس مبارک گھڑیوں میں ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، ان کے عہدوں میں، ان کی ڈگریوں میں اور ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے۔ میرے محترم دینی بھائیوں، ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک عورت جنگل میں چل رہی تھی، اپنے بچے کو اٹھا کر راستے میں اچانک بھیڑیا نظر آیا، اور اس بھیڑیے نے اس عورت کے اوپر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کی وجہ سے اس عورت کا بچہ ہاتھ سے نیچے گر گیا، اور وہ عورت زخموں کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ چکنا چور ہو گئی۔ فوری طور پر ایک انسان ایک درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا، اور اس نے اس بچے کو اٹھایا اور کیچڑ سے بھرے ہوئے بچے کو صاف کیا، اور بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس بچے کو اپنی ماں یعنی اس عورت کے حوالے کر دیا۔ اس عورت کو بڑا تعجب ہوا۔ عورت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم نے یہ بچہ اس ویرانے جنگل میں
اچانک اٹھا کے مجھے کیسے دے دیا؟ تم کہاں سے آئے؟ اس انسان نے کہا کہ اصل میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے اس لیے تمہاری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ ایک وقت تھا کہ تم کھانا کھا رہی، اچانک دروازے کے اوپر ایک مانگنے والا آیا اور اس نے کہا اللہ کے نام سے کچھ دے دو۔ جو تم روٹی کا ٹکڑا کھا رہی تھی، آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ سے جو لقمہ تھا نکال کر اس سائل کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آج بھیڑیے کے منہ کا بننے والا لقمہ یعنی تیرا بیٹا تیرے حوالے کر دیا۔ میری ماں، میری بہنوں، مجھے بات کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ یہ جمعیت اپنے دعوتی، تعلیمی، خیراتی شعبہ جات میں موسمی امداد کے تحت آپ کے لیے یہ اناج وغیرہ کا انتظام کرتی ہے۔ آپ کی صرف ایک ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ صدقات لینے کے سلسلے میں احتیاط برتیں۔ جو مستحق ہوں وہی زکوٰۃ لیں۔ ہم نے بہت سارے علاقوں کا سروے کروایا، اپنے ذمہ داروں کو بھیجا، اسی کے مطابق 100 بیواؤں کی اناج کے لیے اور 100 مردوں کی کپڑوں کے لیے لسٹ بنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مستحق رہ جاتا ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کا نمبر آئے گا۔ اپنے ذمہ داروں سے ناراضگی کا اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بیوائیں جمعیت سے وظیفہ حاصل کر رہی ہیں، ان کی رمضان المبارک کے بعد ترتیب ہے وظیفہ دینے کی۔ میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گا، بس اتنی گزارش کروں گا کہ اس اناج کو لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو آپ کے بدن میں طاقت دے، اس طاقت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کریں۔ یہی دینے والوں کے لیے ایک عظیم صدقہ جاریہ کی شکل میں ثواب ہوگا۔ جنہوں نے آپ کے لیے کپڑے دیے، آپ ان کپڑوں کو پہنیے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہم تو ذمہ دار ہیں، ہم تو لا رہے ہیں پنچ والوں سے، راجوری والوں سے اور ذمہ داروں سے۔ آپ کا ایک ہی مقصد ہے میری بہنوں اور میری ماں، کہ اس ادارے کے لیے دعا کریں، اس کے ذمہ داروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے ذمہ داروں کو خلوص و للہیت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام کیونکہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، یہاں ہمارے ذمہ دار آپ کو کپڑا بھی دیں گے اور آپ کو اناج بھی دیں گے، لیکن ان میں کی شروع میں 5 وہ بیوائیں جن کو اناج دینا ہے اور 5 وہ مرد جن کو کپڑا دینا ہے، ان کو ہمارے ڈی ایس پی ظفر نواز راسر صاحب اور ذمہ دار اپنے ہاتھوں سے اناج اور کپڑا دیں گے۔ اس کے بعد ہماری روانگی ہوگی اور آپ یہاں کے ذمہ داروں سے اپنا اناج اور اپنا کپڑا حاصل کرتے رہیں۔ میں ارشد میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سارے مہمانوں کا شکریہ آخر میں ادا کریں، اس سے پہلے ذمہ داروں کا نام پکاریں۔ جزاک اللہ۔